هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المتصل، فإن لم يسقط راو من السند فالحديث متصل ويسمى عدم السقوط اتصالا. یہاں سے صاحب کتاب حدیث متصل، منقطع اور حدیث معلق کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ حدیثوں کے متعلق آتا ہے کہ حدیث متصل ہے، کچھ حدیثوں کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث منقطع ہے، کچھ حدیثوں کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث معلق ہے، کچھ حدیثوں کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث مرسل ہے۔ تو ان سب اصطلاحی الفاظ کا کیا مطلب ہے یہ معلوم ہوگا ان کی تعریفات سے۔ تو سب سے پہلے متصل، حدیث متصل کی تعریف کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْقُطْ رَاوٍ مِنَ السَّنَدِ فَالْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ، کہ اگر سند میں سے کوئی راوی ساقط نہ ہو تو حدیث متصل ہے۔ وَيُسَمَّى عَدَمُ السُّقُوطِ اتصالا، اور اس عدم سقوط کا نام اتصال رکھا جاتا ہے۔ تو لفظ اتصل کے معنی آتے ہیں ملنا، اتصل اتصالا ملنا، اسی سے متصل ہے ملا ہوا۔ تو حدیث متصل کسے کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے ابھی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، یہ پوری سند ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث کھول کے دیکھیں گے تو اس میں شروع سے لے کے امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے امام بخاری، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے استاد حمیدی ہیں، اور اس کے بعد ان کے استاد ہیں اس طرح جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند پہنچتی ہے۔ تو یہاں تک حدیث میں کوئی راوی درمیان میں ساقط نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب جو ہے ایک کے بعد ایک دوسرے سے اتصال کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، درمیان میں کوئی راوی ساقط نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی راوی نے حدیث کو اپنے کسی استاد یا شیخ سے سنا اور اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اپنے شیخ کا نام نہیں لیا، ڈائریکٹ شیخ الشیخ سے روایت کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث جتنے بھی راوی ہیں وہ ایک کے بعد دیگر ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں اور اس کی صراحت بھی کر رہے ہیں، تو اسے حدیث متصل کہتے ہیں۔ آگے المنقطع، وَإِن سَقَطَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ فَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ وَهَذَا السُّقُوطُ انقطاع، اور اگر ساقط ہو جائے ایک یا ایک سے زیادہ راوی تو حدیث منقطع ہے اور اس سقوط کا نام انقطاع ہے۔ تو انقطاعاً اس کے معنی آتے ہیں الگ ہونا، کٹ جانا، منقطع کٹی ہوئی حدیث۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان سند میں کوئی راوی کو ہٹا دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شیخ ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے ایک حدیث سنی اور براہ راست جو ہے اس کو اپنے شیخ الشیخ سے روایت کر رہے ہیں، درمیان میں کسی راوی کو ہٹا دیا۔ اس کی بہت ساری وجہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اختصار جو ہے ملحوظ ہوتا ہے کہ اتنے سارے کیا کہتے ہیں سب کو روایت کا ذکر کریں تو سند لمبی ہو جائے گی۔ کبھی یہ راوی ضعیف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے بھی راوی کا نام حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری شکلیں ہیں، تو اس کو حدیث منقطع کہتے ہیں۔ المعلق، والسقوط اما ان يكون من اول السند ويسمى معلقا، اور سقوط یا تو اول سند میں ہوگا اور اس کا نام معلق رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے معلق، علق یعلق و تعلیقاً کے معنی لٹکانے کے آتے ہیں، اسی سے حدیث معلق ہے، لٹکی ہوئی حدیث۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ منقطع کی ایک شکل ہوتی ہے۔ حدیث منقطع کے اندر ایک یا ایک سے زائد راوی کو ہٹا دیا جاتا ہے، راوی کا نام ذکر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اگر جس راوی کو ذکر نہیں کیا گیا ہے وہ اول سند میں ہے۔ اول سند کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راوی روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو صحابی ہے مثال کے طور پر، اس کو ہم نے حذف کر دیا، اس کو ہٹا دیا، ان کو ہٹا دیا، ان کا نام ذکر نہیں کیا، تو اسے حدیث معلق کہیں گے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ حدیث جب بیان کی جاتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ والسقوط اما يكون من اول السند، اور سقوط یا تو اول سند سے ہوگا، ويسمى معلقا، تو اس کا نام معلق رکھا جاتا ہے، وحال الاسقاط تعلیقا، اور اس اسقاط کا نام تعلیق رکھا جاتا ہے۔ والساقط قد يكون واحدا وقد يكون اکثر، اور سقوط کبھی ایک راوی کا ہوتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ راوی کا ہوتا ہے۔ وقد يحذف السند كما هو عادة المصنفین، اور کبھی سند ہی کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی پوری سند کو حذف کر دیا جاتا ہے، صرف متن کو ذکر کیا جاتا ہے۔ كما هو عادة المصنفین، جیسا کہ مصنفین کی عادت ہوتی ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث بیان کرتے ہیں تو سند کو ذکر نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تعلیق، حدیث معلق، یہ حدیث کی کتاب میں بکثرت ہے، حتیٰ کہ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ہے۔ تو چونکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے، تو ان تعلیقات یعنی ان احادیث معلقہ کا کیا حکم ہے؟ احادیث مسندہ یعنی جس کے اندر سند ذکر ہے بالکل اتصال کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تو بالکل حدیث صحیح ہیں، اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن کیا احادیث معلقہ یہ احادیث مسندہ کے برابر ہے یا ان کا کیا حکم ہے؟ تو خاص طور پر جو ہے بخاری کی جو احادیث معلقہ ہے وہ احادیث مسندہ کے برابر ہیں یا اس سے کم تر ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تعلیقات کثیرۃ فی تراجم صحیح البخاری، اور تعلیقات یعنی حدیث معلقہ، احادیث معلقہ بکثرت ہے بخاری شریف کے تراجم میں۔ دیکھیے تراجم جو ہے نا ترجمہ کی جمع ہے، اور عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں عنوان کے، تو بخاری شریف کے تراجم یعنی بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک عنوان قائم کرتے ہیں، جیسے سب سے پہلے عنوان قائم کیا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا، وحی کی شروعات کیسے ہوئی تھی، یہ اس کو کہیں گے ہم ترجمہ، اور اسی کی جمع آتی ہے تراجم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں عام طور پر کہ جو حدیث بالکل اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور جس کے اندر جس کے صحت میں کوئی کلام نہیں ہوتا ہے، اس کو تو اپنی کتاب کے اندر حدیث مسند یعنی حدیث اتصال کے طور پر ذکر کرتے ہیں، سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور جس حدیث کے اندر تھوڑی بہت کوئی جو ان کی صحت کا معیار، حدیث تو صحیح ہوتی ہے مگر ان کی صحت کا جو معیار ہے اس معیار پہ پورا نہیں ہو جاتی ہے، تو اس کو وہ ان عناوین پر عنوان کے تحت اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو ایسا بکثرت ہے کہ حدیث معلقہ کو یعنی سند ذکر نہیں کرتے ہیں، بس جو ہے حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ والتعلیقات کثیرۃ فی تراجم صحیح البخاری، صحیح بخاری کے عناوین میں حدیث معلقہ بکثرت ہے، تراجم میں بکثرت ہے، اور کہیں کہیں جو ہے کتاب کے اندر بھی ہے، عناوین کے تحت نہیں ہے، اسی لیے بکثرت کے لئے استعمال کیا ہے۔ وَلَهَا حُکْمُ الْاِتِّصَالِ، اور ان کا حکم احادیث متصلہ کا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالصَّحِيحِ، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ صرف احادیث صحیحہ کو ہی لے کر آئیں گے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ کیا ان کا مرتبہ یعنی احادیث معلقہ اور احادیث مسندہ دونوں ایک درجے کے ہیں؟ کہہ رہے نہیں، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَرْتَبَةِ مَسَانِيدِهِ، لیکن ان کی احادیث معلقہ احادیث مسندہ کے درجے میں نہیں ہیں، مگر اس کے اندر استثناء ہے، مگر ایسا ہوتا ہے بکثرت کہ کسی حدیث کو وہ ترجمۃ الباب میں لے کر آتے ہیں، تو وہاں تو جو ہے معلق کے طور پر لے کر آتے ہیں، سند ذکر نہیں کر دیتے، سند ساقط کر دیتے ہیں، پھر اسی حدیث کو کہیں دوسری جگہ سند اتصال کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو وہ احادیث معلقہ جو دوسری جگہ سند کے ساتھ آئی ہے، متصلاً آئی ہے، وہ اور دوسری احادیث مسندہ ایک مرتبہ کے ہو جائیں گے۔
الا ما ذکر منها مستند فی موضع آخر من کتابی، مگر وہ احادیث معلقہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دوسری جگہ مستند کے طور پر ذکر کیا ہو۔ حکم التعلیق بصیغۃ المعلوم والمجہول، کہہ رہے ہیں کہ صیغہ معلوم اور مجہول سے حدیث معلقہ ذکر کرنے کا حکم۔ اب انہوں نے جو حکم بیان کیا ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو حدیث معلقہ ہے، یہ جو پہلا بھی حکم بیان کیا یہ مطلقاً بیان کیا ہے، تفصیل نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن بعض دیگر محدثین نے ان احادیث معلقہ کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے سب کی سب احادیث جو ہے ایک درجے، جتنے بھی احادیث معلقہ کو امام بخاری نے اپنی تراجم کے اندر ذکر کیا ہے وہ ایک درجہ کے ہوں گی، ایسا نہیں، ان کے اندر بھی فرق مراتب ہے۔ احادیث معلقہ کے اندر بھی امام بخاری کی کتاب میں جو احادیث معلقہ ہیں وہ سب کے سب ایک درجے کے نہیں ہیں، ان کے اندر فرق مراتب ہے۔ جن احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صیغہ معلوم یعنی جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے، اب جزم کے الفاظ کیا ہیں؟ جیسے قال فلان، ذکر فلان، یعنی جس کو ہم فعل معروف کہتے ہیں صراحت کے ساتھ، تو وہ نمبر ایک درجے کی حدیث ہوگی، اور یہ مانا جائے گا کہ اس کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ کے اندر صحیح طور پر ثابت ہے، بس اختصار کے لیے انہوں نے سند کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اور جس کو انہوں نے صیغہ مجہول سے ذکر کیا ہے، صیغہ مجہول کیا ہے؟ جیسے قیلا یا یقال یا ذکیرا، جس کے اندر جو ہے فاعل کی صراحت نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ہم نمبر 2 کی حدیث مانیں گے۔ وقد فرق فیہا، اور کبھی ان احادیث متعلقہ میں یہ فرق بیان کیا جاتا ہے بأن ما ذکر بصیغۃ الجزم والمعلوم، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو صیغہ جزم کو یقین کہتے ہیں، صیغہ جزم اور صیغہ معروف سے ذکر کیا ہے، سمجھ گئے نا، جس کے اندر فاعل کی صراحت ہوتی ہے، کہ قولی، جیسے کہ امام بخاری قول قال فلان، کہ فلان نے کہا، او ذکر فلان، یا فلان نے ذکر کیا، کسی تابعی کا نام لے لیں، دل علی ثبوت اسنادہ عندہ، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی سند ان کے نزدیک ثابت ہے، فهو صحیح قطعا، تو یقینی طور پر صحیح ہے، یعنی نمبر 1 کی حدیث ہے، نمبر 1 کی حدیث ہے۔ وما ذکرہ بصیغۃ التمریز والمجہول، اور جس کو انہوں نے صیغہ تمریز اور صیغہ مجہول سے ذکر کیا ہے، جیسے قیلا یا یقال یا ذکر، ففی صحتہ انہ کلام، تو اس کی صحت میں ان کے نزدیک کوئی کلام ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب اس کی صحت میں ان کے نزدیک کلام ہے تو حدیث ضعیف ہو گئی، اور کیا بخاری شریف میں صحیح ضعیف حدیث بھی ہے؟ اس کا جواب دیں، وَلَكِنَّهُ لَمَّا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لیکن جب انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، كَانَ لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ، تو اس کی کوئی اصل اور ثابت ہوگی، یعنی بخاری نے ایسے ذکر نہیں کر دیا، اس کے کچھ شواہد ہوں گے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہ بھی حدیث صحیح مانی جائے گی، مگر نمبر 2 کی مانی جائے گی۔ وَلِهَذَا قَالُوا، اسی لیے محدثین نے کہا تعلیقات البخاری متصلۃ صحیحۃ، کہ امام بخاری کی جتنی بھی تعلیقات ہیں، جتنے بھی احادیث معلقہ ہے بخاری شریف کے اندر، وہ متصل ہے اور صحیح ہے۔